نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم۔ سورۃ الحجرات کی پہلی 2 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی سورۃ المجادلہ کے نزول کے بعد۔ اس سورہ مبارکہ سے پہلے سورہ محمد اور سورہ فتح ہم نے پڑھی۔ ان دونوں سورتوں کا جو موضوع تھا وہ تھا جہاد، اور اس میں جہاد کو بیان کر کے اصلاح عالم یا اصلاح فساد کے طریقے بتلائے گئے کہ عالم کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، فساد کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے مقابلے میں اصلاح کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے سورہ محمد اور سورہ فتح کے اندر ہم نے اصول، قواعد اور ضوابط پڑھے، مختلف واقعات کی روشنی میں، احکامات کی روشنی میں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اصلاح نفس پر بات ہوگی، تو گویا 2 بنیادی چیزیں، اصلاح عالم اور اصلاح نفس، ان دونوں کے حوالے سے ان 3 صورتوں میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے، اس سورہ مبارکہ میں اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، ٹھیک ہے، اصلاح احوال، سول لا آپ کہہ سکتے ہیں، جی وہ اس میں سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو احکامات ہمارے سامنے آئے ان میں سے چیدہ احکامات یہ ہیں: آداب مجلس رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا ادب، مجلس کا ادب، ذات عالی کا ادب، فاسق کی خبر پر یقین نہ کرنا، مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اختلاف اور انتشار ہو جائے تو کیا لائحہ عمل طے کیا جائے، ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارا جائے، غیبت کی سخت ترین مذمت بیان کی گئی ہے، تجسس یعنی جاسوسی، ریکی کرنا، کسی کی ٹو میں لگنا، اس کی سخت ممانعت بیان فرمائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو نسلی عصبیت یا لسانی عصبیت یا رنگت کی عصبیت سے پاک کرنے کے لیے ضابطہ اور قانون بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو وحدت اور یگانگت کی دعوت دی گئی ہے۔ تمام مسلمانوں کو آپس میں رشتہ اخوت میں جوڑا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ مسلمانوں اپنی دینی خدمات کو اپنا احسان مت جتاؤ، اپنی دینی خدمات کو اللہ کے سامنے بطور احسان پیش مت کرو، بلکہ اس کو مالک کا فضل، اس کا کرم اور اس کی عطا اور بخشش سمجھو کہ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اچھا، اب اگلی بات، یہ عنوانات ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ اس سورہ مبارکہ میں مرکزی طور پر جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی بے راہ روی یا انسان کی غلط روش یا معاشرے کی اصلاح کے بجائے فساد کا معاملہ تب پیش آتا ہے کہ جب انسان ایک بہترین معیار کے تابع ہونے کے بجائے خود سری پر قائم ہوتے ہیں، خود کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور معیار کی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر گمراہی، معاشرے کے اندر ضلالت پھیلتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مرکزی طور پہ یہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو معیار سمجھو، اللہ کو احکامات بھیجنے کے اعتبار سے، رسول کو عمل کرنے کے اعتبار سے معیار سمجھو، احکامات اللہ کے، تابعداری رسول کی، اور یہی چیز ہمیں کلمہ طیبہ سمجھاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے احکامات کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، اور محمد کریم کی اتباع کے سوا کسی کی اتباع قابل اعتبار نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی کسی اللہ والے کی بات کو قبول کر کے دین کے کسی عمل کو
اختیار کرتا ہے تو وہ گویا رسول کی بات کو مان رہا ہے، کیونکہ اللہ والے کو اللہ والا کہتے ہی تب ہیں جب وہ رسول کی بات کو مانے گا۔ صحابہ کرام اگر معیار حق قرار دیے گئے ہیں تو صرف اس لیے کہ انہوں نے رسول کی پیروی کی، رسول کی پیروی کی وجہ سے وہ معیار حق ہے۔ اگر وہ رسول کی پیروی نہ کرتے تو معیار حق نہ ہوتے۔ اب ان آیات کریمہ میں جو ہم نے 2 پڑھی ہیں، ان میں اللہ پاک نے 4 اصول معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ 2 اصول ایسے ہیں جو شخصیت کے ساتھ انفرادی اعمال ہیں، یعنی انفرادی طور پر ان کو ہر فرد کے لیے الگ الگ طور پر اس کو دیکھا جائے گا، اور 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اجتماعیت کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک حکم، واتقوا اللہ، یہ دوسرا حکم۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ آگے بڑھا کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے پہلے مت بولو۔ اس کا ذرا مفہوم سمجھیے۔ وہ معاملات، وہ چیزیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ابھی کسی طرح کی کوئی وضاحت نہیں آئی، اس میں اہل اسلام کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے پہلے اپنی کسی رائے کا اظہار مت کریں، اپنی کسی بات کو پیش مت کریں۔ بس ایک مقدمہ آ گیا، ایک صورت پیش آ گئی، ایک معاملہ پیش آ گیا، اب اس معاملے کے تصفیے اور اس مقدمے کی تصفیے کے لیے رسول اور اللہ کا حکم، اس کا انتظار کرو، خود سے کسی قسم کی رائے مت دو۔ اس کے پس منظر میں سمجھیے، بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، اور اس قبیلے نے آ کر کے اپنے لیے کسی لیڈر کا، کسی سردار کا، کسی امیر کا انتخاب چاہا کہ ہمارے ہاں، ہماری قوم کے لیے کوئی ایسا فرد جو ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے سربراہ کے طور پہ منتخب کیا جائے۔ یا رسول اللہ، آپ انتخاب فرما دیں تاکہ ہمارے لیے اس کی پیروی کرنا، اس کی بات کو ماننا اور اس کو اپنا مرکز سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ ایک مقدمہ آیا، ایک درخواست آئی۔ اب اس درخواست کے آنے کے بعد، چونکہ یہ اچھا، اب اگلی بات سمجھنے سے پہلے ذرا ضمناً یہ بات سمجھ لیجئے، 2 باتیں۔ ایک بات یہ، کسی بھی حکم کے آنے سے پہلے اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا تھا یا کسی نے کوئی کام کیا، چاہے وہ درجے کے اعتبار سے اس جماعت کا ادنا فرد ہو یا اس جماعت کا اعلیٰ فرد ہو، وہ عمل قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ ابھی حکم نہیں آیا، ابھی حکم نہیں آیا۔ ہاں، حکم آنے کے بعد اگر کوئی مخالفت کرے تو قابل گرفت ہے۔ یہ پہلا اصول سمجھیے۔ صحابہ کرام میں سے اگر کسی شخص نے کسی حکم کے آنے سے پہلے اگر کوئی غلطی کی یا کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر ابھی مواخذے کا حکم تھا نہیں، وہ عمل کر لیا، تو یاد رکھیے وہ قابل گرفت نہیں ہو سکتا یا نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی اس پہ حکم ہی کوئی نہیں آیا۔ ہاں، حکم آنے کے بعد اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو قابل گرفت ہے۔ ماعز اسلمی کو رجم کیا گیا، کب؟ جب کہ رجم کا حکم آ چکا تھا، اس کے بعد ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے خود کہا تقر نہیں، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ غلطی کا اعتراف کیا، پاکیزگی کو طلب کیا، اللہ نے پاکیزگی کا فیصلہ فرمایا کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ماعز کی توبہ کو پورے اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا جاتا تو سارے مدینہ والوں کی بخشش ہو جاتی۔ دل کا خلوص تھا۔ اچھا، پہلا اصول سمجھ گیا کہ صحابہ کرام سے اگر حکم کے نزول سے پہلے کوئی ایسی بات صادر ہو گئی جو بظاہر آپ کو حکم کی خلاف ورزی نظر آتی ہے تو اس پر مواخذہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ابھی حکم آیا نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا اصول بھی سمجھ لیجئے، اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آنے والی انسانیت کی تربیت اور تعلیم کے لیے بہت سارے کام کروائے ہیں۔ اگر وہ پاک صفت لوگ، اگر وہ عمدہ صفات کے حامل لوگ، صفات حمیدہ پر مشتمل زندگی گزارنے والے لوگ، ان سے غلطیاں نہ ہوتی، ان سے اس طرح کے معاملات نہ پیش آتے، تو آنے والی انسانیت کو مسائل کیسے سیکھنے کا موقع ملتا؟ لوگوں کو مسائل سیکھنے کا موقع ہی تب ملا کہ جب ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی غیبت کی تو حکم آیا کہ تم نے ایسا عمل کیا ہے کہ جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اب اگر یہ کام نہ ہوا ہوتا رسول کے زمانے میں اس طرح کے کام نہ ہوتے یا دیگر غلطیاں نہ ہوتی تو فیصلے کہاں سے آتے؟ کس کے حوالے سے آتے؟ کسی کو تو مثال بننا تھا۔ نبی تو گناہوں سے پاک زندگی ان کی ہوتی ہے، نبی کو تو اس طرح کے عملی کردار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں گزارتے۔
عملی صورت میں انبیاء علیہ السلام سے تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرواتے کہ ان سے غلطی ہو اصلاحی طور پہ حکم آ جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اور امام الانبیاء کے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب لا محالہ امام الانبیاء کو ایک ایسی جماعت دی گئی کہ جس جماعت میں خوبیاں بھی اعلیٰ درجے کی، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اس کمی کوتاہی کے نتیجے میں ان کی بارگاہ عزتی میں منت سماجت معافیاں اور استغفار کی کیفیت بھی اعلیٰ درجے کی، آنے والی امت کو احکامات سکھائے۔ اب یہ دونوں اصول سمجھنے کے بعد اب واقعے کی طرف جائیے۔ بنو تمیم سردار کے انتخاب کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کبار صحابہ شیخین، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کا نام دیا، ان کے اس تجویز کردہ نام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور شخص کا نام پیش کیا، اقرا ابن حابس۔ اب دونوں بزرگوں کے درمیان نام کے تجویز کرنے میں تکرار ہو گئی، ان کا اپنا تجویز کردہ نام، ان کا اپنا تجویز کردہ نام، آواز قدرے بلند ہو گئی، آواز قدرے بلند ہو گئی۔ مجلس رسالت تجویز دے چکے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ آنے سے پہلے، اور ابھی اس پر ممانعت نہیں آئی، ابھی اس پر کوئی ممانعت نہیں آئی۔ وہ نازوں میں وہ جو انداز تھا ان کا مجلس رسالت میں قربت کا، شاید اس کا ایک بھرم رکھتے ہوئے انہوں نے رائے کا اظہار کر دیا۔ اب یہ رائے کا اظہار کرنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا، بالکل دو ٹوک بات عرض کر لو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ مجلس رسالت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہونا ہے، اس کے فیصلے سے پہلے کسی اور کی رائے آ جائے، اللہ نے یہیں پر سد باب کر دیا ہے، یہیں پر رکاوٹ ڈال دی ہے کہ میرے محبوب کی موجودگی میں کوئی اور فرد اس وقت تک رائے دے نہیں سکتا جب تک محبوب اجازت نہ دے۔ بس جب تکرار بڑھی، اوپر سے آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اب ان کا یہ عمل، تکرار والا عمل، آنے والی انسانیت کے لیے رحمت کا باعث بن گیا۔ ایک بہترین حکم آ گیا کہ مجلس رسالت میں اپنی رائے کا اظہار تب تک نہیں کرنا جب تک کہ رسول رائے مانگے نہ۔ اللہ اکبر، یہ بات ہو گئی۔ اس بات کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی دونوں طرف سے، آمنا و صدقنا، اور تہیہ کر لیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ آج کے بعد اس وقت تک بولوں گا نہیں جب تک رسول کہیں گے نہیں۔ فائدہ ہو گیا نا بات کا؟ تو پہلا حکم یہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی مت کرو۔ یہ پیش قدمی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت چلو۔ اللہ سے آگے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ چلتے ہیں؟ نہیں، یا آگے چلنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے سے پہلے اپنا فیصلہ مت ظاہر کرو، اللہ کے فیصلے سے پہلے اپنی تجویز مت دو، اپنی رائے کا اظہار مت کرو۔ یہ پہلی بات سمجھ گئی۔ اب دوسری بات، واتقوا اللہ، اپنے شخصی کردار کو اتنا پاکیزہ بناؤ، اتنا پاکیزہ بناؤ کہ اللہ تم پر فخر کرے۔ اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا ڈر انسان دل میں جب پیدا کر لیتا ہے، جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، وہ دل کبھی بھی گناہ کی طرف بدن کو مائل نہیں کرتا، کیونکہ دل ہی وہ مرکزی عضو ہے جس کو پورے کے پورے انسانی اعضاء پر سرداری کا اور بادشاہت کا درجہ حاصل ہے۔ دل ہی وہ مقام ہے کہ جس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ درست ہو جائے، یہ صالح ہو جائے، تو پورے کے پورے اعضاء صالح ہو جائیں گے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ عضو جس کی اصلاح پر تمام اعضاء کی اصلاح موقوف ہے، وہ کیا ہے؟ دل۔ اور خوف کا تعلق، اللہ کے ڈر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے واتقوا اللہ بار بار کہا ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، یقین جانو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ کی مدد اور نصرت تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، سچی بات کہو۔ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچوں کا ساتھ دو۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ساری کی ساری آیات، قرآن پاک کی بے شمار آیات تقوی کے حکم کو بار بار یاد دلاتی ہیں۔ اگلی بات، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے، یعنی اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اچھا ان اللہ سمیع علیم، ذرا آیت کریمہ کی طرف میں آپ کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے مطابق، فلسفہ تفسیر کے مطابق ذرا ان دو ناموں کا، اسماء صفاتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر موجود ہیں، ان کا آیت کے ساتھ ذرا تعلق دیکھ لیجیے۔ دو صفاتی نام ہیں، سمیع علیم، دو حکم ہے پیچھے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ آگے، یا آگے بڑھنے کا معنی کیا میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے پہلے
اپنی رائے مت پیش کرو، اپنی تجویز مت دو، وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تمہارے دل میں بھی کوئی اس قسم کی بات آ گئی کہ میں یہ رائے دوں، دو نہیں، لیکن دل میں بات آ جائے شاید میری رائے پہ ایسا ہو جائے، تو اللہ تمہارے بولے ہوئے الفاظ کو سنتا ہے اور تمہارے دل میں موجود الفاظ کو جانتا ہے۔ پہلا۔ دوسرا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بولنے میں بھی ڈرو، سوچنے میں بھی ڈرو۔ بولو گے تو سنتا ہے، سوچو گے تو وہ جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، یہ تیسرا حکم ہے۔ اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچا مت کرو۔ ولا تجهروا له بالقول، اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچا مت کرو۔ میں نے عرض کیا کہ دو حضرات کے درمیان تکرار ہوئی، یہ تکرار آواز کی بلندی کی صورت اختیار کر گئی۔ مجلس رسالت رسول کی آواز پر ان کی آواز بلند ہو گئی، اللہ کی طرف سے یہ احکامات آ گئے، انہوں نے ایسا استغفار کیا، ایسی توبہ کی، ایسے انداز میں اللہ کے دربار میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا عزم کر لیا کہ آئندہ رسول کی اجازت کے بغیر بولوں گا نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اتنا پست کر دیا کہ بالکل نرم انداز میں بات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پوچھنا پڑتا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، ذرا اونچی آواز سے کہو۔ اس حد تک احتیاط۔ اور ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ اب اس دور میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا مسئلہ سمجھ لیجیے۔ حضور کی مجلس میں، حضور کے سامنے آپ کی آواز پر آواز کو بلند کرنا یہ بھی غلط، اس کی ممانعت۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ رسول دنیا میں موجود نہیں لیکن اپنے روضہ اقدس میں حیات ہیں، وہاں پر اگر کوئی آدمی جا کر آواز بلند بات کرتا ہے، شور کرتا ہے، کوئی نعرے لگاتا ہے، کوئی غوغا کرتا ہے، کسی قسم کی کوئی فضولیات میں سے کوئی جملہ کہتا ہے، حتیٰ کہ درود شریف کو بھی اس انداز میں کہ جو رسول کو انداز پسند نہیں، اس انداز میں وہاں رسول اگر درود شریف کو بھی پڑھتا ہے تو تب بھی یہ رسول کی اذیت کا باعث ہے، رسول کو تکلیف دینے کا سبب ہے۔ یاد رکھیے، اور رسول کو تکلیف دیں گے، رسول کو اذیت دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آگے آ رہا ہے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ایک حکم کہ رسول دنیا میں اب زندہ نہیں لیکن اپنے روزہ میں موجود ہیں، زندہ ہیں، وہاں پر اگر جا کر کے کوئی آدمی بے ادبی اور اس طرح کے معاملات کرے گا، آواز کو بلند کرے گا تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہوں، بڑی اہم ترین بات ہے، رسول کی احادیث پڑھی جا رہی ہوں اور آپ کی احادیث کو کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ میں نہیں مانتا ہوں، میں قرآن کی بات مانوں گا، قرآن کے سوا کسی کی بات نہیں مانتا، یا رسول کی حدیث کو حقیر سمجھتا ہو، یا رسول کی بات کو پس پش ڈال کر کے اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہو، رسول کی بات پر اپنی بات کو، اپنے لیڈر کی بات کو، اپنے معاشرے کے کسی چودھری وڈیرے کی بات کو ترجیح دیتا ہو، یاد رکھیے یہ سب وہ کام ہیں کہ جن سے منع کیا گیا اس ایک جملے میں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ نبی زندہ ہیں تب، نبی روزے میں ہیں تب، نبی کے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں تب، نبی کی تعلیمات بیان کی جا رہی ہے تب، ان کی تعلیمات پر، ان کی آواز پر، ان کے کلام پر، اپنے کلام کو، اپنی رائے کو، اپنی تجویز کو بلند مت کرو، یہ ہے معنی۔ بات مانگی نہیں؟ اب اگلی بات، چوتھا حکم، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، ولا تجہروا له بالقول، نبی کے لیے آواز کو اتنا جہر میں مت لاؤ۔ کیا معنی؟ ایک ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا، غور کیجیے گا، ایک ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا، یعنی نبی کی جتنی آواز ہے اس آواز سے بڑھ کر کے بات کرنا، یا نبی کی مجلس میں اونچی اونچی آواز سے بات کرنا، یا نبی بول رہے ہو نبی کے بولنے کے مقابلے میں اپنی آواز کو اٹھا کر کے بات کرنا، یہ سب ممنوع ہے، یہ سب ممنوع ہے۔ یہ ہے ایسی بات کہ جو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کیا جائے۔ ولا تجہروا له بالقول کے اندر ایک اور زاویے سے بات کو سمجھایا گیا ہے، یہ بھی مجلس رسالت اور ذات رسالت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ رسول کو جب بلاؤ، رسول کو جب پکارو، رسول کو جب بلاؤ تو ایسے بےہودہ انداز میں مت بلاؤ کہ جو تم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہو۔ اے قمر بات سنو، اے ارشد بات سنو، یہ تمہارا آپس میں تکلم تو درست ہو سکتا ہے لیکن بڑے کے ساتھ نہیں، بڑے کے ساتھ۔ کبھی تم نے، غور کرو، کبھی تم نے کسی ڈی ایس پی کو
کسی چودھری کو، کسی وڈیرے کو ایسے بلایا، اے چودھری گل سن ذرا، اے ٹی ایس پی ذرا گل سن، کبھی ایسے بلایا؟ تو پھر نبی کو اس طرح کیسے بلا سکتے ہو تم؟ یا محمد، غلط، بالکل غلط۔ نبی کو ایسے مت پکارو، نبی کے لیے ایسی آواز مت نکالو جیسی آواز تم ایک دوسرے کے لیے نکالتے ہو۔ نبی کو دور سے بلاؤ ہی نہیں، نبی کی تعظیم کرو، ادب کرو، احترام کرو۔ یہ ادب میں سے بلند ترین مقام ادب ہے، شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی 4 بڑی نشانیاں ہیں: قرآن، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 کعبہ، اور نمبر 4 نماز۔ یہ 4 وہ شعائر، وہ علامتیں ہیں کہ جو اکبر الشعائر ہیں، شعائر اللہ میں سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی توہین، کسی ایک کی بے ادبی، کسی ایک کی بے اکرامی یا تو اعمال ضائع کروا دے گی یا ایمان ضائع کروا دے گی، تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بے اکرامی کے نتیجے میں تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، یا اعمال ضائع کروا دے گی اگر غیر محسوس طریقے سے ہوئے، غیر شعوری طور پر بے ادبی ہو گئی، اور اگر جان بوجھ کے کروا دی، جان بوجھ کے بے ادبی کی، ایمان سے ہاتھ دھو لیا، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ نبی کو ایسے مت پکارو۔ پہلے کہا نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، اب کہا نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسا مت کرو۔ نبی کو، نبی حجرے میں موجود ہوں، آپ باہر کھڑے ہو کر کے بلائیں کہ یا محمد، یا رسول، یا نبی، نہیں، یہ بے ادبی ہے، بے اکرامی ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی تو نبی ہیں، بلند مقام شخصیات، چاہے وہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، ہاں جی، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، والدین ہوں، استاد ہوں، ہاں جی، کوئی بڑی ہستی ہو جو روحانی اعتبار سے بڑے ہیں، جو عزت و شرف کے اعتبار سے بڑے ہیں، ان کو اس طرح بلانا درجہ بدرجہ، یہ اس کی ممانعت ہے۔ ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، لیکن ان کو اس طرح، ہاں آپ اپنے دوستوں کو اس طرح پکارنا چاہیں تو پکار سکتے ہیں، لیکن اپنے سے بڑوں کو نہیں، اپنے سے بڑوں کو۔ اور رسول بھی کون؟ امام الانبیاء، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، ان کو اس طرح پکارنا تو سراسر حماقت اور بیوقوفی کی انتہا ہے۔ بس آگے نہیں، تو 4 حکم ہوئے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے پہلے اپنی رائے اور تجویز مت پیش کرو، تقوی اختیار کرو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اس کے 3-4 جو صورتیں میں نے عرض کر دی۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ رسول کو ایسے مت پکارو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ جو 2 باتیں یہاں پر، 2 باتیں پہلے کہی گئی، ان 4 باتوں کے نتیجے میں اللہ نے ایک جملہ کہا ہے۔ بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں، ان 2 باتوں کے نتیجے میں جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی یہ جملہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں 4 کی، لیکن 4 کی ضرورت میں ہو، 2 کی ضرورت میں ہو، مسئلے کو نفس مسئلہ سمجھے۔ نفس مسئلہ یہ کہ رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو گے یا رسول کو اپنے جیسے لوگوں کی طرح تم پکارو گے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہیں خوف ہونا چاہیے اس بات کا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ حبط اعمال یعنی اعمال کا ضائع ہونا، یہ قرآنی انداز بیان کے مطابق ایسا فلسفہ اور ایسا ضابطہ ہے کہ یاد رکھیے کہ یہ صرف یہاں نہیں ہے، اور بھی کئی مواقع پر حبط اعمال کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، یعنی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ ایمان سے تہی دامل ہے، ایمان نہیں اس کے اندر، یا منافق ہے، وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے لیکن ایمان نہیں، کافر ہے کھلا یا منافق ہے۔ دونوں صورتوں میں کام نیکی کا کر رہا ہے، کوئی رفائی ادارہ قائم کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کسی کو کھلا رہا ہے، کسی کو پلا رہا ہے، سب کچھ، لیکن یاد رکھیے اس کا یہ عمل برباد ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ نمبر 2، وہ لوگ کہ جو نیک کام کر رہے ہیں لیکن ان کا نیک کام کرنے کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہے، حصولی دنیا کے لیے۔ مثلا کوئی ایجاد کرنا، کسی قسم کا کوئی ایسا کارنامہ انجام دے دینا، لیکن اس کے پیچھے مقصد کام کرنے والے کا کیا ہے کہ دنیا کی طلب، دنیا کا حصول، تو تب بھی اس نیکی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، بندہ نیکی کرتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے لیکن نیت میں فتور ہوتا ہے، نیک کام کر رہا ہے، ایمان بھی ہے لیکن نیت کا فتور ہے، یا جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اس کو ایذا پہنچا رہا ہے، یا جس کے ساتھ نیکی کی اس کو احسان جتلا رہا ہے، تب بھی نیکی ضائع۔ لا تبطلوا اعمالکم، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر کے ضائع مت کرو۔ یہ بھی اصول ایک بتا دیا گیا۔ گویا نیکی تو کی، ایمان کی حالت میں کی،
لیکن تکلیف پہنچا کر کے نیکی کو برباد کر دیا۔ تو نمبر 3 پہ آ گیا کہ ایمان بھی ہو، نیکی بھی ہو، لیکن نیت کا فطور ہو، مقصود کسی پر احسان جتلانا ہو، ریاکاری ہو، اس سے بھی نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع۔ نمبر 4، نیکی کی، ایمان کی حالت میں کی اور نیت بھی اچھی رکھی، نیت بھی اچھی رکھی، لیکن بعد کو چل کے اس نیکی کو برباد کرنے والا کوئی عمل کر دیا۔ نیکی کی ایمان کی حالت میں نیت کے خلوص کے ساتھ، لیکن بعد میں ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی؟ نیکیاں برباد ہو۔ جیسے دیکھیے نمازیں قبول، سب کچھ قبول، سارا معاملات اچھے، لیکن مجلس رسالت کا اگر ادب نہیں کیا گیا، روزہ رسول کا ادب نہیں کیا گیا، حدیث رسول کا ادب نہیں کیا گیا، گفتگو رسول کا ادب نہیں کیا گیا، احکامات رسول، تعلیمات رسول کا ادب نہیں کیا گیا، تو اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے، پچھلے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ چند صورتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں اعمال کے ضائع ہونے کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، اور اللہ کے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تمہیں خوف زدہ رہنا چاہیے، تمہیں ڈرتے رہنا چاہیے اس بات سے کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو نیکیوں کے برباد ہونے والی بات ہے، 4 صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ایک صورت اور بھی بڑی زبردست ہے، اور وہ صورت کیا ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے، ایمان کی حالت میں کرتا ہے، پوری نیت کے ساتھ کرتا ہے، پورے معاملات کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس میں کوتاہی ہوتی ہے، اور وہ کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ آداب کا خیال نہیں کرتا، آداب کا خیال نہیں کرتا۔ مثلا نماز پڑھتا ہے، نیت اچھی ہے، ایمان بھی ہے، نیت بھی اچھی ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے، رکوع کو رکوع اس طرح نہیں کرتا جس طرح کہ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سجدے کو ویسا نہیں کرتا جیسا کہ سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اب ایسے رکوع کیا، پہنچا، فوراً اٹھ گیا، اور ابھی پوری طرح سے قوما کیا نہیں، فوراً دھڑام سے سجدے میں گر گیا، سجدے سے اٹھا، پہلے سجدے سے اٹھا، ابھی پوری طرح سے جلسہ کیا نہیں، دوسرے سجدے میں گر گیا۔ یہ جو آداب کی رعایت نہ کر کے معاملات کرنا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ عمل کو ضائع کر دیتا۔ عمل تو اس نے کیا لیکن عمل ضائع ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، آداب کا بھی لحاظ رکھ رہا ہے، لیکن نماز کو نعوذ باللہ اپنے لیے ایک جبر سمجھتے ہوئے کر رہا ہے، جبرن، کسی بڑے نے کہہ دیا، کسی دوست نے کہہ دیا، کسی نے کہا چل یار چل نماز پڑھ، ہاں جی، اب اس کی بات کی لاج رکھتے ہوئے آ رہا ہے، تو یہ بھی عمل کے ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے نیتوں کو خالص بنائیں، آداب کو مد نظر رکھیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، انشاءاللہ ہمارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔